الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا جہان میں پائے جانے والی تمام گندگیوں اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے مبعوث کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم اسلامی خواتین اور دیگر سامعین کرام، جیسا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ابھی ہم رمضان کے مہینے میں ہیں اور اس میں کی جانے والی عبادتیں، اس میں کی جانے والی اللہ کی بندگیاں اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں قیامت کے دن ان تمام اعمال کا اچھا بدلہ ملے. لیکن ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو اعمال ماہ رمضان میں کر رہے ہیں، چاہے وہ رمضان کے مہینے میں عمل کریں یا پھر دوسرے ایام میں کوئی بھی نیک کام کریں، نیک کام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عمل ہمارا قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس تعلق سے بھی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے اعمال ہیں اور کچھ ایسی چیزیں، ایسی برائیاں، ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے ہمارے تمام کے تمام نیک اعمال اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے بھی ان اعمال کو بتایا اور ان اعمال کی نشاندہی کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے کلام حکیم کے اندر مختلف اشاروں سے ان اعمال کی وضاحت فرمائی. ان تمام اعمال میں جو انسانوں کے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں یا مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اچھے کاموں کو ختم کر دیتے ہیں اور انہیں اس کا کسی قسم کا بدلہ نہیں دیا جاتا، تو ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام حکیم کے اندر کئی مقامات پر شرک کی مذمت اور اس کے نقصانات کو واضح کیا تاکہ مسلمان مرد و خواتین اس عظیم ترین گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کی اپنے بیٹوں کو نصیحت انہوں نے جو کی، اس کی وضاحت اللہ نے فرمائی اور انہوں نے کہا: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. اصل میں شرک کے معنی کیا ہیں؟ ہم نے مختلف اوقات میں مختلف احادیث کے ذریعے، مختلف قرآنی آیات کے ذریعے ہم نے لفظ شرک کو تو سنا ہے، لیکن حقیقت میں شرک کے معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر
لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو شرک کہتے ہیں کسی بھی قسم کی شراکت داری کو کسی چیز کے اندر شامل کرنے کو، اصل میں اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن و سنت کی اصطلاح میں اور قرآن و سنت کے مفہوم میں جو ہے شرک کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے جو خاص اعمال ہیں جن کا اختیار صرف اللہ رب العالمین ہی کو ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو بھی ان اختیارات کا مالک سمجھنا، اسے ہی شرک کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین خالق ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ اللہ رب العالمین رازق ہے، تمام مخلوقات کو روزیاں اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جو بھی چوپائے جانور یا جاندار رہتے بستے ہیں ان تمام کی روزی اللہ رب العالمین کے ذمے ہیں، اللہ رب العالمین روزیوں کا دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین مختار کل ہے، ساری کائنات کی حکمرانی، ساری کائنات کی ملکیت اسی کے اختیار میں ہے اور اسی کے پاس ہے۔ ان تمام چیزوں میں کسی اور کو بھی سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ فلاں بھی پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ فلاں آدمی یا فلاں بڑا شخص بھی جو ہے لوگوں کو روزی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، یہ سمجھنا ہی اصل میں شرک ہے۔ اسی طرح جیسا کہ مسلمانوں کی زبانوں پر ہم الفاظ سنتے ہیں کہ فلاں شخص مشکل کشا ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں بندے نواز ہے، فلاں کو کسی کو جو ہے غوث کہا جاتا ہے، کسی کو داتا کہا جاتا ہے، تو یہ ساری کے ساری خاصیتیں اور یہ تمام اختیارات اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہیں۔ مشکل کشا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ مشکلات کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، اور یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ غریب نواز بھی اللہ رب العالمین ہے، بندے نواز بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر قسم کی مدد کرنے والی ذات اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ ان تمام اختیارات میں اللہ رب العالمین کے علاوہ اولیاءوں کو، نیک لوگوں کو، شہیدوں کو اور دیگر جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کو تصرف دینا اور ان کو ان اختیارات کا مالک سمجھنا، اصل میں یہی شرک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر شرک کی مذمت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 36 کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں بھی کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کے اندر قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف، میں تم کو اللہ رب العالمین کی وہ چیز پڑھ کے سناتا ہوں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر شرک کے تعلق سے کئی احادیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر بہت ساری کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، یعنی ایسے گناہ جن کے کرنے کے بعد انسان کے تمام نیک اعمال اللہ رب العالمین تباہ کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے، چاہے وہ رمضان کی عبادتیں ہوں، چاہے وہ دیگر ایام کی عبادتیں ہوں، چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو، نفل ہو کہ فرض ہو، کسی بھی قسم کی عبادت کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے پاس اگر یہ 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا وما ہن یا رسول اللہ، وہ کیا چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا کرنے والے کے تمام نیک اعمال اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بہت بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا، جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اب اس کے بعد کوئی نہیں، تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کو اکبر کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بہت بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان گناہوں کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے اول نمبر پر آنے والا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ کبیرہ گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے کلام حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کے گناہوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ انسان کے ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے سوا انسان جو بھی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو جو انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بالکل یہی بات اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تحقیق کہ ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان تمام لوگوں کی طرف اس بات کی وحی کی گئی کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو البتہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی نیک اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاءوں کا نام لیا، 18 انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے 18 پیغمبروں کے نام لیے، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی اللہ رب العالمین کے ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے تو البتہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں، ان کے نیک اعمال کو تباہ کر دیتا، جن کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، جو کچھ کہ وہ لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کو بھی اس بات کا مکلف کیا کہ اگر وہ بھی نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ذات میں کسی کو شامل کرتے ہیں، کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی، ان کے نیک اعمال کو بھی جو ہے تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی طرح شرک کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا اعلان کر دیا، اور جنت ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو اس حال میں انتقال کر جائے، جس کی موت اس حال میں آ جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا رہا ہو،
تو وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دخل النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ شرک کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے بڑا شرک کرنے کا نقصان یہ ہے کہ شرک کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کم کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یحبونہم، وہ ان لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو شرک کرنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت کو جو ہے کم کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے دلوں سے محبت کم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے مشرکوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بارہا شرک کی مذمت کو بیان کیا، اور شرک کے نقصانات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو شرک کرنے والوں کے نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں کم کر دی جاتی ہے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ شرک آدمی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام چیزیں ان لوگوں سے لے لیں گے، اللہ رب العالمین کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ زمین کے اندر جو ہے ہمیشہ نقصان میں رہیں گے، اور تباہی اور بربادی کے اندر جو ہے جاتے رہیں گے۔ جیسا کہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حج کے اندر وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، گویا کہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ ان کو آسمان سے پھینک دیا گیا ہے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب ان کو پرندے نوچ کر کھا جائیں، او تہوی بہ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا تیز ہوا ان کو کسی دور مکان میں لے جا کر ٹکیل دے اور پھینک دے۔ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ شرک کرنے والا آدمی ناپاک ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، جو لوگ مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے ناپاک ہیں۔ تو یہ شرک کرنے کے نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرنا، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے، جو مرتبہ عطا کیا ہے، جو منصب عطا کیا ہے، اس سے آپ کو آگے بڑھا دینا، یہ بھی چیز شرک کے اندر داخل ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگو، تم لوگ مجھے اس طرح سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، تم لوگ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ برتو۔ فإنما أنا عبد، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا، لہذا تم مجھے عبد اللہ ورسولہ اتنا ہی کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو اور بہت سارے مسلمانوں نے عجیب عجیب قسم کی باتیں کی ہیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے وہی ذات زمین پر آ گئی اور مدینے میں آ گئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مرتبہ دے دیا گیا۔ تو ایسا کرنا یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے۔ کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو، یا کسی بھی شہید کو، یا کسی بھی نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے تصرفات میں شامل کرنا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شامل کرنا، اصل میں یہی شرک ہے۔
اس کے بعد قبروں کو پختہ بنانا، قبر پرستی کا رواج عام کرنا، قبروں پہ سجدہ کرنا، یہ بھی تمام کے تمام کام شرک کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنی علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم قبروں کو پختہ بنائیں اور اس پر بیٹھیں یا اس پر عمارتوں کو تعمیر کیا جائے۔ کسی بھی قسم کی قبر کو پختہ بنانا، کسی بھی قسم کی قبر پر بیٹھنا اور اس قبر پر عمارتیں بنانا، اونچی اونچی قبریں بنانا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام کام شرک کے اندر داخل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ وہ ان کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، وہ قبروں کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کام شرک کے اندر شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی بھی قبر کی طرف یا کسی بھی مزار کی طرف ارادہ کر کے سفر کرنا، یہ بھی عمل شرک کے اندر شامل ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے اگر کسی مقام پر جاتے ہیں اور وہاں جانے کا مقصد ہمارا یہ ہے، وہاں جانے کی نیت ہماری یہ ہے کہ وہاں پر موجود قبر کے پاس جائیں اور وہاں پر موجود قبر کی زیارت کریں، تو ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، کہ لوگوں کسی بھی مقام پر سفر کرنے کی نیت سے تم جو جاتے ہو، صرف 3 ایسے مقامات ہیں کہ وہاں پر تم سفر کرتے وقت نیت کر کے جا سکتے ہو۔ مقدس مقامات، جو مقدس مقامات ہیں، کسی بھی مقام پر جو ہے اگر اس نیت سے ہم جاتے ہیں کہ وہاں پر مقدس مقام ہے، وہاں پر اچھی جگہ ہے، تو صرف 3 مقامات کے علاوہ کسی بھی مقام کے لیے ایسی نیت کر کے جانا اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ وہ 3 جگہ کیا ہیں؟ ایک ہے المسجد الحرام، سب سے پہلا ہے مسجد حرام کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ، دوسرا ہے وہ مسجد ھذا، میری مسجد، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری مسجد یعنی مدینہ منورہ مسجد نبوی، اور تیسری مسجد ہے المسجد الاقصی بیت المقدس۔ یہ 3 مساجد کے علاوہ کسی بھی مسجد کی طرف یا کسی بھی عبادت گاہ کی طرف یا کسی بھی مقدس جگہ کی طرف گھر سے نیت کر کے ارادہ کر کے نکلنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ شرک کی اقسام کے اندر کئی قسم جو ہے شامل ہیں۔ سب سے پہلی جو بڑی قسم ہے وہ ہے شرک اکبر، اور دوسری ہے شرک اصغر۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں نے ابھی تک ذکر کیے ہیں، یہ تمام شرک اکبر کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن لوگوں کو لوگ پوچھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ جن لوگوں کی عبادتیں کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، کھجور کے اوپر یا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ غوث سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ داتا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے سب کچھ مشکل کشا ہے سمجھتے ہیں اور ہر کام کرنے والا سمجھتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی اور کہا کہ یہ لوگ ایک کھجور کی گٹھلی پر پائے جانے والے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، یعنی ایک چھلکا بھی پیدا کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ یہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے یا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اگر دوسروں کو جو قبر کے اندر موجود ہیں ان کو قیامت تک بھی پکارا جائے تو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے۔
من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک بھی اگر قبر والوں کو پکارا جائے تو وہ لوگ قبر میں سے جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں تمہاری پکار سے غافل ہے۔ تم ان کو پکارتے ہو، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، وہ تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے، وہ تمہاری پکار پر جو ہے تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جن کو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے آواز لگاتے ہیں، وہ اتنے زیادہ محتاج ہیں، وہ اتنے زیادہ کمزور ہیں، یا تو نہ تو وہ ایک چھلکا پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ قیامت تک تمہاری آواز کو سن سکتے ہیں، کیونکہ وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا، یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی قسم کھانا، چاہے قسم ماں کی کھائی جائے، چاہے قسم والد کی کھائی جائے، چاہے قسم کسی دوست کی کھائی جائے، چاہے قسم کسی بھائی کی کھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم جو کھاتا ہے فقط اشرکا، تحقیق کہ اس آدمی نے شرک کیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح بدشگونی لینا اور فال نکالنا، ان معاملات کے اندر مسلمان بہت زیادہ ہیں، ان معاملات کے اندر مسلمان خواتین خاص طور پر بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ کسی بھی قسم کی بدشگونی لینا، اگر ہم وہاں جائیں گے تو ایسا ہوگا، اس کے آنے سے فلاں ہوا، اس کے کرنے سے ایسا ہوا، یہ جو باتیں ہیں یہ تمام کی تمام باتیں لوگوں کو شرک کے اندر داخل کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من ردته الطیر عن حاجته فقد اشرک، جس نے فال نکالا، فال نکالنا مطلب کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بتانا، کسی کے پاس جا کر ہاتھ کو بتانا، وہ سامنے والا شخص ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ تمہارے تقدیر میں کیا ہے، تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، تمہاری پریشانیاں کیسے دور ہونے والی ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں عراف، یعنی فال نکالنے والا شخص۔ اللہ کے رسول نے صاف طور پر فرما دیا کہ جو اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کسی آدمی کے پاس جا کر فال نکالتے ہیں اور اس سے اپنی حاجات کو جو ہے مانگتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، فقط اشرک، تحقیق کہ اس نے شرک کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما، جو شخص چاہے وہ مردوں میں سے ہوں چاہے وہ عورتوں میں سے ہوں، جو بھی کسی عراف کے پاس آ جائے، یعنی ہاتھ دیکھ کر، لکیریں دیکھ کر بتانے والے آدمی کے پاس آئے، پیشانی دیکھ کر بتانے والے کے پاس آئے، قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس آئے، جو لوگ طوطے لے کے پھرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس اگر آتے ہیں اور ان سے کوئی چیز سوال کرتے ہیں، ان سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لم تقبل له صلاة 40 یوما، ایسے لوگوں کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا دوسری روایت کے اندر من اتی عرافا او کاہنا، جو شخص کسی عرافہ کے پاس آتا ہے یا پھر کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور اس کے بات کو مان بھی لیتا ہے، اس نے کہا کہ آپ کی جو ہے آپ کی قسمت میں خرابی ہے، آپ کی قسمت میں برائی ہے، آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے، اس کی بات کو مان بھی لیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے اس دین کا انکار کر دیا، یعنی وہ آدمی کافر ہو گیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ تمام کے تمام کام جو ہے شرک کے اندر داخل ہیں اور شامل ہیں۔ اسی طرح کسی بھی قسم کا دھاگا پہننا، کسی قسم کی تعویذ اختیار کرنا، کسی بھی قسم کا کڑا پہننا، یہ تمام چیزیں شرک کے اندر شامل ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان الرقى والتمائم والتولى شرک، تمام قسم کے جھاڑ پھونک، چاہے وہ جادوگر کے ذریعے کیے جائیں،
چاہے وہ ہاتھ دیکھنے والوں کے ذریعے کیے جائیں یا کسی بھی طریقے سے کیے جائیں جو ناجائز جھاڑ پھونک ہیں، یہ تمام کے تمام جھاڑ پھونک اور تمام قسم کے تمائم کا مطلب دھاگے باندھنا، تعویذ پہننا یا پھر لٹکانا، یہ تمام چیز جو ہے تمائم کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح وتیولا، فال نکالنا، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے مسلمان معاشرے کے اندر جب کسی کا رشتہ طے ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے لڑکے والے کا اور ساتھ ہی ساتھ لڑکی والوں کا دونوں کی طرف کے جو ہے ان کے جو بایو ڈاٹا ہے، ان کی جو تفصیلات ہیں وہ لیتے ہیں اور کسی فال نکالنے والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹا اور بیٹی ہے، ان کا جو ہے آپس میں رشتہ طے ہونے والا ہے، ان کو دیکھ کر بتاؤ کہ کیا یہ لوگ زندگی میں خوش رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین تمام غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو آگے کی باتوں کو بتا سکے، آگے کی باتوں کو جو ہے لوگوں کے درمیان میں بیان کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان کے اندر، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وَيُنَزِّلُ الْغَيْث، بارش کب نازل ہونے والی ہے یہ بات بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ سائنس نے ترقی کی ہے، میڈیکل میں اتنی ترقی ہوئی ہے، اسکیننگ کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو اس بات کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ صرف جنس کو معلوم کرنا یہ کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ کب تک زندہ رہے گا، یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے نیک ہوگا یا برا ہوگا، اس کے فیصلے کیسے ہوں گے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کل کیا کمانے والا ہے وہ بات بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں پر جو ہے زندگی کے تمام معاملات بتائے جا رہے ہیں، آگے یہ رشتہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، ساری کی ساری باتیں لوگ بیٹھے بیٹھے بیان کر دیتے ہیں، اور اگر ہم ان کو زیادہ پیسے دیں تو ہماری قسمت کو اچھی طرح بیان کر دیا جاتا ہے، اگر کم پیسے دیں تو پھر آپ کے اندر، آپ کی قسمت کے اندر یہ پریشانی آئے گی، آپ کی لائف میں یہ مصیبت آئے گی، آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے کہتے ہیں اور ڈراتے ہیں، اور ڈرانے کے ساتھ ساتھ جب مسلمان، بھولے بھالے مسلمان، عام مسلمان جب ڈر جاتے ہیں تو انہی سے اس کا حل پوچھتے ہیں کہ آپ نے بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے، ہم پر یہ مصیبت آنے والی ہے، ہم پر یہ پریشانی آنے والی ہے، تو اس کا حل کیا ہے آپ ہی بتائیے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ سے یہ لے کر آؤ، فلاں جگہ سے مرغیاں لے کر آؤ، فلاں جگہ سے لیمبو لے کر آؤ، فلاں جگہ سے دھاگے لے کر آؤ، وہ سارے کے سارے کام کروائے جاتے ہیں، اور مسلمان جو ہے نادانی میں، لا علم میں وہ سارے کام کر بیٹھتا ہے، اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، دنیا کا بھی جو ہے نقصان ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ آدمی نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا، ایک آدمی کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا تو اس کے ہاتھ میں آپ نے کڑا دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تزیدک الا وہنا، یہ جو تم نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہے یہ صرف اور صرف تمہارے خیال کو بڑھا رہا ہے، یعنی تمہیں سائیکالوجیکلی طور پر پریشان کر رہا ہے، اس کڑے کا تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ انبذھا عنک، اس کڑے کو تم نکال کے پھینک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمت وہی علیک، اگر وہ کڑا تمہارے ہاتھ میں ہی رہا اور اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو جائے، تم اگر مر جاؤ گے اکلتا الیہا، تو تم کو اسی کی طرف کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے جسم پہ کسی قسم کا کڑا پہنا ہوا ہے، کسی قسم کا تعویذ باندھا ہوا ہے،
اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ نجات اس کو ہرگز نہیں ملنے والی ہے جو ایسے معاملات کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلا جائے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لوگ تھے جو آپس میں دوست تھے، ساتھی تھے، وہ دونوں سفر پہ نکلے ہیں، سفر کرنا ہے، ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ اس مقام کے لوگ، وہاں کے اس بستی کے جو لوگ ہیں وہ اسی شرط پر بستی میں داخل ہونے دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وہاں پر بستی کے دروازے پر یا اس شہر میں داخل ہونے کے مقام پر جو ہے ایک قبر ہے، اس قبر پر جب تک کوئی آدمی چڑھاوا نہ چڑھا دے اس وقت تک ان لوگوں کو یا کسی کو بھی وہاں سے گزرنے کی اجازت وہ لوگ نہیں دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں ساتھی وہاں پر پہنچے تو دونوں سے بھی کہا گیا کہ جب تک تم اس قبر پر کوئی چیز نہ چڑھاؤ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہم تو مسافر ہیں، ہم تمہارے قبر پر کیا چڑھائیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، جب تک اس قبر پر کوئی چیز نہیں چڑھاؤ گے تب تک تم یہاں سے نہیں جا سکتے اور تم آگے کا راستہ طے نہیں کر سکتے۔ لہذا ان لوگوں نے مشورہ دیا، کم سے کم ایک مکھی کو لو، اسے مارو اور یہاں پر جو ہے ڈال دو، تبھی تم یہاں سے آگے جا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی معمولی بات ہے، ایک مکھی کو لینا ہے، مارنا ہے اور قبر پر جو ہے ڈال کر آگے بڑھ جانا ہے، اس میں کیا مشکل بات ہے۔ اس نے جو ہے ایک مکھی کو ہاتھ میں لیا، اسے مار دیا اور اس قبر پر داخل کر دیا۔ جیسے ہی اس نے قبر پہ داخل کیا اس کو لوگوں نے آگے جانے دیا۔ اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس نے اس بات سے بھی انکار کیا، اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی کرنا حرام ہے، اگرچہ کہ وہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا گاؤں والوں نے اس آدمی کو یہاں سے جانے نہیں دیا، یا بعض روایات کے مطابق اس آدمی کو قتل کر دیا گیا اور وہ آدمی جس نے مکھی چڑھائی تھی اس کو وہاں سے جانے دیا۔ تو یہ آدمی جو قتل کر دیا گیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو معمولی ایک مکھی بھی اگر اللہ رب العالمین کے سوا اوروں کے نام پہ چڑھائی جائے تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں شرک کے بارے میں اتنا زیادہ تم سے ڈرتا ہوں کیونکہ شرک چیونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ یعنی چیونٹی جو چال چلتی ہے بالکل آہستگی کے ساتھ، بالکل خاموشی کے ساتھ، اس کی آواز نہیں ہوتی، اس کی کوئی جو ہے لوگوں کو بھنک نہیں لگتی، ایسا ہی معاملہ شرک کا ہے کہ تم شرک کے اندر کب داخل ہو گئے تمہیں بھی اس بات کا احساس نہیں ہوگا۔ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کیونکہ شرک جو ہے چیونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے اور پوشیدہ ہے۔ لہذا میں تم کو ایسی دعا سکھلاتا ہوں کہ جس سے تم ہر قسم کے شرک سے محفوظ کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لا اعلم۔ یہ دعا صحیح الجامع کے اندر ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شرک سے جس کو میں جانتا ہوں اور جو کچھ میں نہیں جانتا، واستغفرک لا اعلم، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو کچھ کہ میں نے گناہ کیے ہیں جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں بھی ہے۔ تو یہ شرک کے تعلق سے مختصر باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو اقسام بیان کیے گئے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں شرک اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننا، منت ماننا، نیت کرنا، یہ تمام کے تمام جو ہے کام شرک ہیں۔ اور اسی کے علاوہ شرک اصغر بھی ایک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، جو ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، لیکن یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو یہ شرک کی جو نقصانات ہیں اور شرک کا جو مضمون میں نے بیان کیا اس لیے بیان کیا ہے
کہ اگر ہمارے کاموں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر ہم نے کبھی نادانی میں ایسا کام کیا ہے تو ایسے کاموں سے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، ورنہ یہ رمضان کی عبادتیں، یہ رمضان کے روزے، اس رمضان میں کی جانے والی دعائیں، اس رمضان میں پڑھے جانے والے قرآن کی تلاوت، ان تمام چیزوں کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اعمال کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے نیک اعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نجات پا جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور ان نیک اعمال کے اندر اگر ایسے گناہ شامل رہیں گے تو پھر ان اعمال کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اعمال کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب اس قسم کے کام ہمارے اعمال کے اندر موجود نہ ہو۔ اور آج کل بہت سارے مسلمان لوگوں کا یہ عمل دیکھنے میں آتا ہے، بہت سارے مسلمان خواتین، بہت سارے مسلمان مرد جو ہے اپنے پیروں میں کالے قسم کے دھاگے باندھتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے یا کسی بھی قسم کے حسد سے بچنے کے لیے، کسی قسم کی بلا اور مصیبت سے بچنے کے لیے یہ دھاگا پہنا گیا ہے۔ ایسے دھاگے، ایسے تعویذیں پہننے سے مصیبتیں ختم نہیں ہوتی بلکہ مصیبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے سالوں سال تعویذوں کو اختیار کیا، تعویذوں کو پہنا، ہاتھوں میں کڑے باندھتے رہے، لیکن انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ہمیشہ وہ لوگ پریشانی کے مبتلا رہے، ہمیشہ وہ لوگ مصیبتوں میں گھرے ہوئے رہے۔ تو مصیبتوں کو دور کرنا ہے، مصیبتوں سے نجات پانا ہے، ہر قسم کی بیماری سے شفا حاصل کرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ سوال کرنا ہے، اللہ سے مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہماری بیماریوں کو دور کرے گا۔ سب کچھ کرنے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہے، اولاد کے معاملے میں لوگ بڑا پریشان رہتے ہیں، فلاں قبر والے کے پاس جاتے ہیں، فلاں قبر والے کے پاس جاتے ہیں، گھر والے، پڑوسی، دوست احباب، رشتہ دار پریشان کرتے ہیں کہ شادی ہو گئی 4 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، شادی ہو گئی 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں مرشد کے پاس جاؤ، اور ایسا سن کر مسلمان لوگ جو ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اولاد نہ دینا وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم رکھے، یہ اسی کی مرضی اور اسی کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ایسے بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور سے نہیں مانگا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے نوازا، جن کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھی ہم سنتے ہیں، ہم نے ان کو پڑھا ہے، ہم نے ان کو سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑھاپے کی عمر میں اولاد کو مانگا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس کوئی کام مشکل نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنے والے بنیں، ہر معاملے کو اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس عمل کو اور اس معاملے کو حل کرنے والا ہے۔ چاہے معاملہ چھوٹا ہو، چاہے معاملہ بڑا ہو، کسی مصیبت کا ہو، کسی پریشانی کا ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، بیماری کا معاملہ ہو، ہر تمام کے تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس بات کو یقین کے ساتھ سمجھ لیں، اس بات کو یقین کے ساتھ جان لیں۔ تو اسی مناسبت سے میں نے شرک کے مضمون کو بیان کیا تاکہ ایسے اعمال اگر ہمارے کاموں کے اندر موجود ہیں، ایسی چیزیں اس قسم کے جو ہے اعمال ہمارے اعمال کے اندر اگر موجود ہیں تو ان چیزوں سے اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر توبہ کی جائے گی تو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول بھی کرے گا اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، وگرنہ انہی اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو پھر ہمیں نقصان کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو ان کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کے اندر سے ہر قسم کے شرک کو اللہ تعالی دور فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما،
جو مسلمان بہنیں پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ ان تمام بہنوں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو مسلمان تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام کی تکالیف کو دور فرما دے۔ جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کا انتظام پیدا فرما دے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔